السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود السلام ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو دوستوں، امید ہے آپ سارے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خیر و عافیت سے رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آج جو ہے ہم آپ کو لے کر آئے ہیں ایک زیارت کی طرف، جو اس کا نام ہے مسجد قبلتین۔ قبلتین کے معنی ہوتے ہیں دو قبلوں کے۔ تو پہلے جو ہے ہمارا قبلہ جو ہے اقصیٰ کی طرف ہوا کرتا تھا، فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف۔ تو کچھ سالوں تک ہمارا قبلہ جو کچھ مہینوں تک وہاں پر رہا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی کو چونکہ خانہ کعبہ سے بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا، ایک الفت تھی، تو اللہ کے نبی بار بار نمازوں کے اندر جو ہے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا کرتے تھے کہ کب جو ہے اللہ کی طرف سے وحی آئے گی اور کب ہمارا قبلہ تحویل ہوگا خانہ کعبہ کی طرف۔ تو یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ رہا کرتے تھے۔ تو یہ مسجد جو ہے مسجد بنو سلمہ کے نام سے بھی مشہور ہے، معروف ہے۔ تو قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ یہاں پر رہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی جو ہے قبیلہ بنو سلمہ کی ایک بوڑھی صحابیہ تھیں جن کا نام تھا بشر۔ تو بشر جو تھیں وہ بیمار ہو گئی تھیں، بہت زیادہ بیمار تھیں، ضعیفہ تھیں، ایک دم بوڑھی صحابیہ تھیں۔ تو اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے یہاں پر آئے، اور یہاں آنے کے بعد جب ظہر کا وقت ہوا تو ظہر کی نماز کے لیے یہاں پہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعت نماز پڑھائی اللہ کے نبی نے، اور 2 رکعت کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ دوسرے پارے کی شروع کی آیت ہے، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ آگے ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ ہم بار بار آپ کا چہرہ جو ہے آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے ابھی اسی وقت سے آپ کا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، تو اپنے رخ کو جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو یہ جب وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے چالو نماز میں، چونکہ پہلے قبلہ اس طرف تھا، بعد میں اس طرف ہوا، تو چالو نماز میں اللہ کے نبی جو ہے صفوں کو چیرتے ہوئے، صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ کر کے کھڑے ہو گئے، اور صحابہ کرام جو ہے اپنی اپنی جگہوں پر گھوم گئے۔ تو اس مسجد میں ایک نماز ہوئی 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین رکھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی مسجدوں میں تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، جیسے کہ مسجد قباء کے اندر بھی آیا اور مسجد ابوذر کے اندر بھی آیا، لیکن ان مسجدوں میں جو ہے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، تو اس لیے وہاں وہ مسجد جو ہے تاریخی نہیں بنی، ہسٹوریکل نہیں بنی، وہ مسجد ہائی لائٹ نہیں ہوئی۔ لیکن یہاں پر چونکہ اللہ کے نبی خود موجود تھے، جسے فجر کی نماز میں جو ہے تحویل قبلہ ہوا یہ مسجد قباء کے اندر۔ یہاں کے کوئی ایک صحابی تھے جو وہاں پر گئے فجر کی نماز میں، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ فلسطین کے بیت المقدس کے رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی قبلہ تحویل ہو چکا ہے، میں نبی کے پیچھے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام جو ہے چالو نماز میں گھوم گئے تھے، تو وہاں پر بھی تحویل قبلہ ہوا تھا، لیکن وہ جو تھا وہ وہاں پر صحابہ کرام تھے، اس لیے وہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی۔ یہاں پر اللہ کے نبی خود موجود تھے، اس لیے یہ مسجد جو ہے ہائی لائٹ ہو گئی۔ پھر جو ہے صحابہ کرام نے یہاں لوگوں سے کہا کہ اس جگہ پر اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی تھی، اس لیے یہاں پر مسجد بنانی چاہیے۔ تو صحابہ کرام کے دور میں یہاں پر جو ہے مسجد تعمیر ہو گئی تھی چھوٹی سی، اور اس کے بعد جو ہے پھر جیسے جیسے دور بدلتا گیا، وقت بدلتا گیا، مسجد کی توسیع ہوتی گئی، اور پھر آج جو ہے یہاں پر اتنی عالیشان اور ایک خوبصورت سی مسجد آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ 2 قبلے تھے، اس لیے 2 اس کے مینار بھی ہیں، 2 گنبد ہیں اس کے، ایک شمال کی طرف جنوب کی طرف، کہ ابھی قبلہ جو ہے اس طرف ہے۔ آپ جب اندر جاتے ہیں تو اس طریقے سے جب آپ اندر جائیں گے تو اندر جانے کے بعد آپ کو یہ مین گیٹ سے جیسے ہی ہم اندر انٹر ہوتے ہیں تو اندر انٹر ہوتے ہی یہ دیکھیں گیٹ کے اوپر جو ہے یہ محراب بنی ہوئی ہے۔ یہ محراب جو گیٹ کے اوپر بنی ہوئی ہے، یہ مسجد قبلتین کی مطلب ایک پرانی نشانی کے طور پر رکھا ہوا ہے کہ یہاں پر پہلے قبلہ اس طرف ہوا کرتا تھا، اس سمت میں ہوا کرتا تھا۔ اب تو چونکہ قبلہ تحویل ہو گیا تو سامنے آپ محراب دیکھ ہی رہے ہیں، سامنے ممبر اور محراب آپ دیکھ رہے ہیں، تو اب قبلہ اس طرف ہے، پہلے قبلہ اس طرف تھا، تو اس کی نشانی کے طور پر صرف یہاں پر یہ محراب بنائی گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں ابھی یہ جو ہے مسجد قبلتین کی یہ تعمیر کا کام شروع ہے، اور ابھی اس کی ماشاءاللہ توسیع ہو رہی ہے۔ یہاں پر دکانیں، بازار وغیرہ، یہاں پر مارکیٹ وغیرہ بن رہا ہے، اور اس طریقے سے ماشاءاللہ کافی توسیع ہو رہی ہے مسجد کے اندر، اور اس کو بہت زیادہ بڑھایا جا رہا ہے۔ ابھی آنے والے ٹائم کے اندر یہ مسجد جو ہے بہت بڑی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ ابھی چونکہ ماشاءاللہ حکومت بہت ہی بہترین کام کر رہی ہے یہاں پر، اور ڈیولپمنٹ بہت فاسٹ ہو گیا ہے، بہت اچھے سے یہاں پر الحمدللہ کام ہو رہا ہے، ہر جگہ پر کنسٹرکشن کام چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ کنٹری بہت اچھے سے گرو کر رہی ہے، بہت ماشاءاللہ ترقی بہت ہو رہی ہے یہاں پر ابھی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اسی طرح نظر بد سے بچائے رکھے اور خوب ترقیات سے نوازے،
اللہ تعالیٰ اس بلد امین کو اللہ تعالیٰ خوب ترقیات سے نوازے، کیونکہ یہ اللہ کے حبیب کا شہر ہے، اس وجہ سے بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہے اور بڑی راحتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں روزانہ کہ اللہ نے اس پاکیزہ شہر میں ہمیں بھی جو ہے یہاں رہنے کا اور یہاں کچھ وقت بتانے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو ایسے بابرکت اوقات نصیب کرے کہ آپ بھی یہاں پر آئیں اور ان مقدس مقامات پر جو ہے آپ بھی ان کچھ وقت گزاریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بار بار یہاں پر لائے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کو، امت مسلمہ کے تمام افراد کو، ہر فرد کو اللہ تعالیٰ ان مقدس مقامات کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ملیں گے انشاءاللہ آپ سے پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اسے لائک کریں، جتنا ہو سکے لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔